یہ مراعات یافتہ برہمن جہاں پہنچتے اپنے مذہب اور ہم قوم لوگوں کو یہ کہہ کر اطاعت گزاری کا درس دیتے کہ ہماری سلطنت تباہ ہو گئی اور فوجی طاقت جاتی رہی، اب ہم اس معاملے میں مقابلے کی تاب نہیں ہے، یقیناً ہم گھر سے نکال دیے جاتے، تمام جائیدادوں سے محروم ہوتے، فقط حاکم قوم کی مروت اور عدل و انصاف سے ہم اس وقت بھی معزز عہدوں پر فائز ہیں اور ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اب صورت یہ ہے کہ یا تو ہم لوگ اہل و عیال کو لے کر ہندوستان ہجرت کر جائیں، ایسی صورت میں ہم لوگ بالکل مفلس ہو جائیں گے کیونکہ تمام جائیدادیں اسی جگہ چھوڑنی پڑیں گی، یا پھر متی رہ کر جزیہ ادا کریں اور آرام و عزت کی زندگی بسر کریں۔ محمد بن قاسم نے برہمنوں کو مندروں میں پوجا پاٹ کرنے اور چڑھاوے چڑھانے کی فراخ دلی سے جو اجازت دی، اس کی تفصیل چچ نامے میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں طفیل احمد منگلوری لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کے برہمنوں مندروں کے ساتھ برتاؤ کی نسبت اس زمانے کے ہندو مورخین نے بھی تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے ہندوؤں کے مندر وغیرہ نہیں توڑے۔ زمانہ قدیم میں یہ خیال عام تھا کہ کسی بھی قوم کے دیوتا زمانہ جنگ میں اپنی قوم کو مدد دیتے ہیں، اس لیے جب بھی کوئی قوم فتح یاب ہوتی ہے تو مفتوح قوم کی عبادت گاہیں تباہ کر دیتی ہے اور مفتوح قوم کے لوگ فاتح قوم کا مذہب اختیار کر لیتے ہیں۔ راجہ داہر کے مارے جانے پر جب سندھ کے لوگ بڑی تعداد میں مسلمان ہونے لگے تو محمد بن قاسم نے اعلان کروایا کہ جو شخص چاہے اسلام قبول کرے اور جو چاہے اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے، ہماری طرف سے کوئی تعارض نہ ہوگا۔ برہمن آباد فتح ہونے پر مندروں کے پجاری محمد بن قاسم کے سامنے حاضر ہوئے اور کہا کہ لوگوں نے مسلمان سپاہیوں کے ڈر سے بتوں کی پوجا کے لیے مندروں میں آنا کم کر دیا ہے، جس سے ہماری آمدنی میں فرق آ گیا ہے، مندروں کی مرمت بھی نہیں ہوتی، تم انہیں درست کروا دو اور ہندوؤں کو قائل کرو کہ وہ مندروں میں آ کر پوجا پاٹ کریں۔ یہ سن کر محمد بن قاسم نے خلیفہ سے بذریعہ خط استفسار کیا اور جواب آنے پر اعلان کیا کہ اپنے مندروں میں آزادانہ پوجا پاٹ کرے، سرکاری مال گزاری میں 3 روپیہ فیصد برہمنوں کے لیے خزانے میں جمع کیا جائے۔ اس رقم کو برہمن جس وقت چاہیں اپنے مندروں کی مرمت اور ضروری سامان کے لیے خزانے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر سب سے بڑے پنڈت کو رانا کا خطاب دے کر اس کو مذہبی امور کا محتمم مقرر کر دیا۔ محمد بن قاسم نے سندھ فتح کرنے کے بعد یہاں کی غیر مسلم رعایا کو وہی حیثیت دی جو صحابہ کرام نے اہل فارس کو دی تھی۔ ان کے مندروں کی حیثیت ایران کے آتش قدوں کی طرح رکھی گئی، جس طرح صحابہ کرام نے فتح ایران کے بعد آتش قدیں مسمار نہیں کیے، اسی طرح سندھ میں مندر بھی محفوظ رہے۔ ہندوستان کے سلاطین، علماء اور مشائخ کے تعلقات پر ایک نظر۔ محمد بن قاسم نے ہندوستان میں مسلمان حکومت کی بنیادیں استوار کی، مسلمانوں کی بستیاں اور مساجد تعمیر کی، عوام کو پہلی بار ان کے حقوق سے آشنا کیا، ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کا محافظ بنا۔ یہی وجہ ہے کہ سندھی عوام محمد بن قاسم کو اپنا نجات دہندہ تصور کرتے تھے اور بڑی تعداد میں سندھی مسلمان ہوئے۔ محمد بن قاسم نے عمر کے جس حصے میں سندھ کی فتح کا یہ عظیم کارنامہ انجام دیا وہ کھیل کود کی عمر سمجھی جاتی ہے۔ تاریخ عالم اتنی کم سنی میں اتنے کامیاب جرنیل، اتنے قابل، منتظم اور عادل حکمران کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ محمد بن قاسم کے بعد سندھ میں اس کا کوئی ہم پلہ حکمران معمور نہ کیا گیا۔ نتیجہ یہ کہ مسلمانوں کی پیش قدمی رک گئی۔ تاہم محمد بن قاسم کی فتح سندھ اور عراق اور روانگی کے بعد 200 سال سے زائد عرصہ تک بنو امیہ اور بنو عباس کے جو نامزد کردہ افراد سندھ کے گورنر مقرر ہوتے رہے، انہوں نے سندھ کے ساتھ تعلقات کو علمی و تہذیبی بنیادوں پر استوار کیا۔ سندھ کا عرب سے علمی و تہذیبی رشتہ منقطع نہیں ہونے دیا۔ سندھی رسم الخط، اجرک اور ٹوپی اسی علمی اور تہذیبی تعلق کا نشان امتیاز ہے۔ محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے سندھ میں مذہبی رواداری، معاشی خوشحالی اور امن و امان اور سیاسی استحکام کی طویل دور کا آغاز ہوا۔ محمد بن قاسم نے سندھ میں توحید کی جو شمع روشن کی، آنے والے ادوار میں اسی سے روشنی لے کر صوفیاء کرام اور مبلغین اعظام نے اسلام کی اشاعت اور ترویج کا سلسلہ جاری رکھا۔ حق تو یہ ہے کہ حجاج بن یوسف کا یہ بھتیجا اور داماد سندھ سے کچھ لوٹ کر اپنے وطن نہیں لے گیا،
بلکہ یہاں کے لوگوں کو بہت کچھ دے کر گیا۔ محمد بن قاسم جب سندھ سے رخصت ہونے لگا تو سارے سندھ میں ان کے جانے پر اظہار افسوس کیا۔ ان کی وفات پر شہر کے راج کے ہندوؤں اور بدھوں نے اپنے شہر میں ان کا ایک مجسمہ بنا کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ محمد بن قاسم کی یہی وہ بے مثال رواداری ہے جس نے محمد بن قاسم کو سندھیوں کی نظر میں ایک نجات دہندہ اور محبوب حکمران بنا دیا، جس کی آواز پر ہزاروں جان لینے کو تیار رہتے تھے۔ جب انہیں قید کر کے واسطہ کی جیل میں بھیجا جا رہا تھا تو سندھ کے لوگوں نے غم میں آنسو بہائے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو یادگار کے طور پر ان کا مجسمہ بنایا۔ اسی حسن و سلوک اور رواداری سے سندھی ہندو اور مسلمانوں میں قریبی تعلقات قائم ہوئے۔ سندھ میں اشاعت اسلام میں صوفیاء کا کردار۔ جب سندھ میں اشاعت اسلام کا ذکر آتا ہے تو سیکولر طبقہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اسلام عرب فاتحین و حکمرانوں کی وجہ سے نہیں بلکہ صوفیاء کرام کے سلسلوں کی بدولت پھیلا ہے۔ یہ بات بھی تاریخی طور پر غلط ہے۔ سندھ میں جتنے بھی معروف صوفیاء کرام گزرے ہیں ان سب کی پیدائش محمد بن قاسم کی آمد سے بہت بعد میں ہوئی۔ محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے قریب ترین تاریخ ولادت کراچی کے معروف صوفی بزرگ عبداللہ شاہ غازی کی ہے۔ جیسا کہ ابتدائیے میں ذکر کیا گیا کہ ایک مخصوص مذہبی فرقہ محمد بن قاسم کی سندھ آمد کا مقصد ہی عبداللہ شاہ غازی جیسے صوفیاء اور سادات کا قلعہ کما کرنا بتاتا ہے، مگر دستیاب تاریخی حوالوں سے ثابت ہے کہ عبداللہ شاہ غازی کی ولادت محمد بن قاسم کی وفات کے بعد ہوئی۔ محمد بن قاسم نے 712 عیسوی میں سندھ فتح کیا، جبکہ عبداللہ شاہ غازی 720 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر 1176 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی تاریخ ولادت 1679 عیسوی ہے تو سچل سرمست کی پیدائش 1739 عیسوی میں ہوئی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد بن قاسم کی آمد سے پہلے سندھ میں کوئی معروف صوفی سلسلہ نہ تھا، نہ سادات کی کوئی قابل ذکر تعداد تھی جن کی سرکوبی مقصود ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ صوفیاء کرام بھی تو اسلام کے ہی نمائندے تھے جنہوں نے اسلام کے پیغام کو عام کیا، تو پھر یہ سیکولر طبقہ ان کا خیر خواہ اور مداح سرا کیسے ہو گیا؟ اصل میں ایسے کہنے کی ایک ٹھوس وجہ ہے۔ تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو برِ صغیر میں اسلام کی مکمل طور پر صوفیاء کا کارنامہ قرار دینے کی بات سب سے پہلے یورپی مستشرق مصنفین خصوصاً پروفیسر آرنلڈ نے کی تھی۔ اسی وجہ سے پروفیسر آرنلڈ کی کتاب پریچنگ آف اسلام کو نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں غیر معمولی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی، جس میں ہندوستان کے حوالے سے بحث میں اسلام کی اشاعت کا سارا صحرا صوفیاء کرام کے ساتھ ڈال دیا گیا، اور کم از کم اس اعتراض سے ہندی مسلمانوں کو نجات ملی جو دوسرے انگریز مورخین نے لگایا تھا کہ اسلام کی اشاعت جبری ہوئی اور سلاطین وقت نے تلوار کے ذریعے لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا تھا۔ ایک طرف الزام و اتہام کا لامتناہی سلسلہ جاری ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا، تو دوسری طرف ایسا کہنے والوں ہی طبقے کا ایک مصنف اپنی کتاب کے ذریعے ثابت کر رہا ہے کہ اسلام تو دراصل صوفیاء کرام نے پھیلایا۔